بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں مسز سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوڈیو 649۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ قوم لوط کس گناہ کی وجہ سے بدترین اور بدبخت قوم کہلائی اور عذاب الہی آسمان سے پتھروں کی بارش کی صورت میں نازل ہوا؟ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی انتہا پر پہنچی اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا، جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 27 بار ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ذکر 14 سورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے۔ آپ کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت پوری قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا، اس کٹھن وقت میں لوط علیہ السلام ہی واحد وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کی اجازت بلکہ آپ علیہ السلام کے حکم سے آپ کا علاقہ چھوڑ کر سدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی، تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی۔ یہاں ایک کافر قوم تھی، ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روشن اور واضح کتاب میں متعدد مقامات میں اس قوم کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔ یہ سب لوگ کافر تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے۔ ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کیں کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب لوط نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دی اور انہیں حرام اور بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، لیکن وہ اپنی گمراہی اور سرکشی پر قائم رہے اور اپنے افعال قبیحہ اسی طرح سر انجام دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے راہ روی کو قوم لوط نے شروع کیا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی۔ بہرحال یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا۔ فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے، مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے۔
اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کا ذکر کیجئے جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قبیح خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا۔ انہیں کافر، مجرم، جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا، کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا۔ یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی بھی جہان والے نے نہ کی ہو۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو؟ یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے۔ غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوط علیہ السلام کی باتوں کو ہمیشہ جھٹلاتے ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا، میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمہ ہے۔ اور انبیاء کا مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہیں، لہٰذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا باجوز اس کے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے، ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تو اپنی اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا۔ اس پر لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تمہارے اس گھناؤنے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما۔ کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بیجار و مددگار تھے۔ وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہٰذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے، اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے۔ سو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت،
اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں۔ آخر کار یہاں سے فرشتوں نے سدوم کا رخ کیا۔ یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی شکل میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو۔ چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے، اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی، ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں۔ لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لوط علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے۔ چنانچہ ان سے بولے اللہ کی قسم زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ سہ پارا اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کے قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی۔ وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک اور جگہ الفاظ ہیں شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے، وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ لوگ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے اور ان سے فرمایا اے میری قوم تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے۔ کہنے لگے اے میری قوم میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہنے لگے اے لوط تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے قبیلے اور خاندان کا چشم و چراغ ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے اور لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں،
مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کے شرف، عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب انہوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے۔ تیری بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم ان بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے، اے لوط، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جبرائیل اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں، بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تجھ سے کل نپٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی، لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے۔ انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا، اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بستی سے نکل گئے، پھر صبح ہوئی اور روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا، پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی آذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنیں، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا۔
ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا، پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا، مہربانی والا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دیں، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے؟ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی سدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے قصے میں قرآن مجید اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا تھا، عام مقامات پر بے حیائی ان کا مشغلہ تھا۔ یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، مردوں کا مردوں سے جسمانی تعلق اور عورتوں کا عورتوں سے۔ یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی، وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن مجید نے اس قوم کے 3 بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان تینوں گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا۔ یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی سدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی؟ قرآن پاک میں سورہ ذاریات آیت نمبر 35 اور 36 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال دیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے۔ سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب ہے وہاں صرف سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا، باقی سب گھر کافروں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو، مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ
وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے پھل باہر پھینک دیتا ہے۔ عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورہ ذاریات آیت نمبر 37 میں یوں فرمایا ہے: اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط کے 5 بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بحیرہ مردار کا وہ حصہ جو النسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے، وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا، بعد میں زلزلے سے دھنس کر زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 سال قبل مسیح کے قریب محسوس ہوتا ہے، اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ 1965 عیسوی میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو النسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا۔ اس میں 20,000 سے زائد قبریں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا ہے۔ بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک، کول تار اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں: پتھراؤ کا یہ عذاب آج بھی ظالموں سے دور نہیں۔ مطلب یہ کہ جو قوم اس قوم لوط کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ خیال کرے۔ لوط علیہ السلام کے حالات و واقعات قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیے گئے۔